اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفا والوفا الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حق صلوات تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے کوشش کریں مل کے ایک صلوات ہاتھ کھول کے تلاوت فرما لیجیے صلی اللہ محمد اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے حکم تھا میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو چکا ہوں قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ روم کی ایک آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ کا ابتدائی حصہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مجیدہ کے تحت میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ نبی کی واحد و احد بیٹی کا حق پڑھنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں پاک بی بی کی ذات پہ باواز کوشش کریں ایک بلندتر صلوات اگر پڑھ سکتے ہوں تو صلی علی محمد ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے اللہم صلی علی محمد آج کی مجلس اور بالخصوص ہر مجلس جو علی ولی اللہ پڑھنے والے جس کا انعقاد کرتے ہیں اور جس کا نام مجلس امام حسین ہوتا ہے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، کسی کے عقائد و نظریات پہ حملہ آور ہونا نہیں۔ یہ ممبر آل محمد ہے، سچوں کا گھر ہے، سچوں کا ممبر ہے، سچی بات کرنی چاہیے۔ کئیاں بندیاں سیر بھی نہیں ہلایا تھوڑی جگہ تکلیف کرو نا جی ایک کے قدم اگے آؤ حرکت برکت ہوں شاید جگہ بدلن نال کوئی زبانہ کھول جان جی صلوات پڑھ دے ہوئے اگے اگے آؤ صحیح ہے جا بھی بھاری ہوں ہے نا جی تسا سمجھے بندے بھارے ہوں جا بھی بھاری ہوں صلوات پڑھو جا ایک باری تگے آؤ تھوڑے جا اتھے پانی ہے صلوات ایسی کہ پتہ چلے آپ نے واقعی صلوات پڑھی ہے رسول اللہ جی نوکری ہو سی جی صلوات اونچی آواز سے تلاوت فرما گزارش یہ ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے لاؤڈ سپیکر کے وسیلے سے آواز باہر تک جا رہی ہے حق سیدہ بیان کرنے کا مقصد کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، کسی کے عقائد و نظریات پہ حملہ آور ہونا نہیں۔ میری آج کس مجلس میں اپنا منصب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لاؤڈ سپیکر پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو کا مقصد کسی کے عقائد و نظریات پہ حملہ آور ہونا نہیں، کسی شخصیت کو برا کہنا نہیں، کسی بندے کو گالی نکالنا نہیں، اور نہ ہی میں نکالتا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا فقط ایک مقصد ہے کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بھئی تحید چاہیے جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے تاکہ بعد میں کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے کہ حامد رضا سلطانی نے حق سیدہ پڑھا ہے تو ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ حق ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں کو تبدیل کرتے
सलवात ऊंची आवाज से तलावत फरमा लो। सल्ले अला मुहम्मद। हक़्क़े जनाबे सैयदा वो उन्वान है, वो गुफ्तगू है, वो चैप्टर है, वो मजमून है कि मुझ समेत लातादाद अहबाब, वकला, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, खुतबा, उलमा और बिलखसूस बड़े बड़ी मुहक्कक शख्सियात जिसकी वजह से दरवाज़ा आले मोहम्मद पे आने पे मजबूर हो गई, उसे हक़्क़े सैयदा कहते हैं। बुजुर्गों का काम है तईद करना ते जवानों का काम है दाद देना। तो जो गल दाद वाली होनी उदों मैं तुहाडे को दाद खो लैनी, तुहाडी जरूरत नहीं तुसी दाद ना दो। अभी तो चाहिए मुझे तईद, और बुजुर्गों से खास करके तईद चाहिए ताकि आपकी तईद नौजवानों के ईमान को पुख्ता करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बाप छोड़ना आसान है, मजहब छोड़ना मुश्किल। बाप छोड़ना आसान है, मजहब छोड़ना मुश्किल है। बंदे मर जाते हैं, मजहब नहीं छोड़ते। खुदा की बनाई हुई इस कायनात में जो मसला बंदे को मजहब छोड़ने पे और आले मोहम्मद के दरवाजे पे आने पे मजबूर करे, उसे सैयदा का हक कहते हैं। जबान बोलने वास्ते होंदी है, जेड़े चुप कीती बैठे हो जी, इस गल ते नहीं बोलना तो फिर किस गल ते बोलना जी। सलवात पढ़े ऊंची आवाज से मोहम्मद व आले मोहम्मद पे सल्ले अला मुहम्मद व। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, हक़्क़े जनाबे सैयदा कोई आम उन्वान नहीं। खानदानों के खानदान, नस्लों की नस्लें, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, साइंसदान, जज, जिनकी अक्सरियत अगर दरवाजा आले मोहम्मद पे आई, न बाप शिया, न माँ शिया, न दादा शिया, न दादी शिया। आपके सामने जिंदा मिसाल मौजूद है, घर का कोई फर्दी शिया नहीं। लेकिन दरवाजा आले मोहम्मद पे आने की कोई वजह पूछे तो वजह सिर्फ एक है कि हमें कुरान और हदीस ने बताया, बस ज़हरा सच्ची थी। थोड़ा सा बोल लो जो बंदे चुप करके बैठे। यानी उन्वाने हक़्क़े जनाबे सैयदा वो उन्वान है जो बंदे को सोचने पे मजबूर कर देता है। मैं मोहम्मद की बेटी का हक पढ़ने लगा हूं। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, याद रखिएगा, किसी भी हक की हक्कानियत को साबित करने के लिए सबसे पहले जिसका सहारा लिया जाता है उसे अल्लाह का कुरान कहते हैं। सलवात की आवाज बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लें मोहम्मद। ऐसे नहीं, बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात तलावत फरमा लीजिए। मोहम्मद इजाजत है सरकार? दरूद ऐसा कि पता चले आपने वाकई सलवात पढ़ी है। इज्जत माब किबला काबा सरदार वसीमुल अब्बास साहब तशरीफ फरमा हो चुके। मेरे मौला के खासुल खास जाकिर पाक बीबी का जिन पे खसूसी करम है, और इनकी मौजूदगी में मैं ज्यादा बात पुख्ता करूंगा क्योंकि एक इल्मी शख्सियत और अदबी शख्सियत मेरे बाद तशरीफ फरमा हो चुकी हैं, और अब तो माशाल्लाह इनकी तईद भी साथ शामिल हाल हो जाएगी। किसी भी हक की हक्कानियत को साबित करने के लिए सबसे पहले जिससे दलील दी जाती है उसे अल्लाह का कुरान कहते हैं, क्योंकि जो कुरान से साबित हो जाए फिर जो उसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं रहता, काफिर बन जाता। क्योंकि बंदों ने कहा था हमारे लिए कुरान काफी है, इसलिए मैं अल्लाह के कुरान से बतूल का हक पढ़ना चाहता हूं। सूरह बनी इसराइल के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद का 17वां सूरा 15वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वाज़े हुक्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातज़ल कुर्बा हक्का, ऐ मेरा महबूब है मेरा नबी, कुर्बा को उनका हक दे दे। आधे बंदों ने आयत सुनी, आधों ने सुभान अल्लाह कहा, आधों ने माशाअल्लाह कहा, कुछ ने वाह वाह कहा, कुछ लोगों ने सारा हलाया।
ابھی تو تمہید ہے نا، تقریر آگے آئے گی. الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اتنی دیر تک اس آیت کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس آیت کا شان نزول نہ پتا ہو. یہ بڑی تبلیغی سی مجلس ہے، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو سکول اور کالج میں آپ کو موقع ملے گا بولنے کے لیے. آل محمد کی وکالت میں بولنے کی جرت تم پیدا کیا کرو، الفاظ رسول کی بیٹی عطا کرتی. صلی علی محمد سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. دیکھو جب تک آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تب تک مسئلہ واضح نہیں ہو سکتا. مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، محفلوں میں قرآن کی تلاوت جاری ہے، قرآن کے درس موجود ہیں، لیکن قرآن کا شان نزول نہیں بتایا جاتا. شان نزول یہ کہ یہ آیت کب آئی، کہاں آئی، کس کے لیے آئی. منبر سید الشہداء پہ کھڑے ہو کے کیمرے کے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں فرقہ واریت ختم ہو جائے اگر مولوی قرآن کی آیتیں بتانا شروع کر دے کب آئی، کس کے لیے آئی. لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں، اگر مولوی یہ بتا دیں قرآن کی آیت کا شان نزول کیا ہے، بندے نیک ہو جائیں، مسجدیں ایک ہو جائیں. نہیں بتاتا مولوی قرآن کی آیات کا شان نزول، کیونکہ شان نزول بتائے تو پتہ ہے جھگڑا ختم، جھگڑا ختم تو دکانداری ختم، دکانداری ختم تو روٹی کہاں سے چلے گی. کیوں بھئی جڑے چپ کی تھی بیٹھے، کیونکہ الف لام میم سے والناس کی سین تک لا تعداد آیات ہیں جن کا شان نزول جان بوجھ کر چھپایا گیا، کیونکہ آیات کا شان نزول دلالت کرتا ہے فضائل محمد و آل محمد پر. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اتری بعد میں ہیں، عمل 14 نے پہلے کیا. بلکہ اہل سنت کے ایک عالم دین نے تو کمال جملہ کہا. وہ کہتے ہیں بائے بسم اللہ سے والناس کی سین تک کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا. وہ آگے نوٹ میں لکھتا ہے اس پہ عمل تب ہوگا جب محمد کا 12واں بیٹا آئے گا. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب میں جملہ پڑھوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، لیکن یہ جملہ ہر بندے کے لیے نہیں، کیونکہ ہر بندہ اس جملے کے لیے نہیں. قبلہ سردار وسیم العباس صاحب میں جملہ پڑھوں آپ بندوں کے چہرے پڑھیے گا کہ کس کس کو معرفت ہے اپنے وقت کے امام کی. یعنی قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن پہ ابھی عمل نہیں ہوا، کیونکہ ان پہ عمل تب ہوگا جب ہمارا 12واں امام آئے گا. مولوی تو بھونکتا ہے امام زمانہ کو، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا امام وہ ہے جس کا قرآن بھی انتظار کر رہا ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. سید آپ کو سلامت رہے. جی بسم اللہ. میرے سجود کا قبلہ ابھی حجاب میں ہے. بے شک سبحان اللہ. میرے سجود کا قبلہ ابھی حجاب میں ہے. سبحان اللہ. وہ رخ دکھائے تو قائم نماز ہو جائے. سارے حیدری. بسم اللہ. سید آپ کو سلامت قیامت رکھے. قرآن کی آیتوں کا شان نزول بتاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. قرآن پڑھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں کہ آیت کس کے لیے آئی، کیوں آئی، کب آئی، کس کے لیے آئی. یہ ہے شان نزول.
تفسیر تو کر لیتے ہیں مرضی کی، شان نزول مرضی کا کیسے بنائیں گے؟ جو آیت میں نے پڑھی یہ کب آئی؟ بس اس کا شان نزول سنو اور مجھے اجازت دو، پڑھ دوں شان نزول؟ قیمت لگے گی نہیں، بسم اللہ کا مطلب یہی ہے نا قیمت ادا کرو گے۔ قیمت داد نہیں ہے، یہ داد آپ کی محبت ہے، داد آپ کی تائید ہے، داد آپ کا اظہار ہے، یہ قیمت نہیں ہے۔ قیمت یہ ہے کہ بات صرف سننی نہیں، ذہن کی تختی پہ لکھ لینی، آگے جا کے پہنچانی۔ یہ آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ کب نازل ہوئی؟ کب اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ 7 ہجری رجب کا مہینہ 24 تاریخ علی کی تلوار کے صدقے سے خیبر فتح ہو گیا۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر۔ یوں تو ہر جنگ کا فاتح ہے علی، اس بات کو شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ وہ جنگ ہی نہیں جس میں علی نہیں، ہر جنگ کا فاتح ہے علی۔ اسلام میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں کی فتح کا سبب ہے امیر المؤمنین۔ ویڈیو والے بھائی ویڈیو درست رکھنا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا۔ ایسی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں جو برسر منبر یا سر عام حقیقت کو بیان کرے، کہ جب بندہ حق بیان کرتا ہے پھر مسجد نہیں رہتی۔ آپ پریشان ہو گئے، پھر مسجد نہیں رہتی، خاندان نہیں رہتا، رشتہ دار نہیں رہتے۔ آپ کے علاقہ گئی تھے قبلہ جوید اکبر ساکی صاحب، مولا ان کے درجات بلند فرما، قائد آباد کے رسول کی بیٹی، ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ساری زندگی انہوں نے اہل سنت کے پروگراموں میں بھی اور شیعہ ممبروں میں بھی آل محمد کے فضائل بیان کیے۔ ان جیسے لاتعداد ایسے اہل سنت عالم دین ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، بعد میں انہیں پریشانی اٹھانی پڑتی۔ آج کل ایک شخصیت ہے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، میں سردار وسیم صاحب ان کو سلام کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے۔ میں نے انہیں کال تک کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا یہ ہے علم کا فائدہ کہ آپ نے بول ٹی وی پہ بیٹھ کے رمضان کے مہینے میں جب سب سے زیادہ ٹی وی دیکھا جاتا ہے تو کی سمجھا لو کہ رمضان چون تراویاں پڑھ دیں، ان تراویاں بھی ٹی وی دے پڑھی دیا، سب سے زیادہ ٹی وی رمضان میں دیکھا جاتا ہے۔ 17 رمضان کو انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یوم فتح بدر والے دن ٹی وی کے اوپر آن لائن اور کیمروں کے سامنے اور یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کوئی بندہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ یہ بدر صرف صحابہ نے جیتی ہے، بدر جیتی ہی علی کی وجہ سے گئی۔ حیدری، انہوں نے کہا صرف ایک بدر نہیں، احد، صرف احد نہیں، خندق، صرف خندق نہیں، خیبر، ان کا ہر جنگ کا فاتح ہے علی۔ اگر چاہتے ہو نا محبت علی تقسیم ہو، کئی سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس شیعہ دے ذاکر آندے نا ممبر تے سننے جڑے شیعہ جوان ہوندے چٹا لکھ کے بھیج دیں فلانا قصیدہ پڑھے ہے، یہ فلانا قصیدہ پڑھے ہے۔ سنی بھائیو تسی بھی اپنے مولوی نو آکھیا کرو جمعے والے دن جا کے چل بھئی آج خیبر سنا۔ کیوں جی بغلط آکھی؟ چلو بابا مداح شاہ علی نہیں سنا سکتے کوئی گل نہیں، پر جے ہو جی سنان کے تے صحیح نا۔ جیڑی خیبر خندق بابا مداح شاہ جی پڑھ دے اللہ انہوں زندگی دے تندرستی دے مولا، اوہ جی تو کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لال خان بلوچ صاحب تسی گواہ ہو اس گل دے، ٹھیک ہے نا جی، جیڑے شیعہ پڑھ دے وہ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو مہربانی کرو نا، نعت خانہ سے فرمائش کرتے ہو نا ماں کی شان سنا، مولوی سے بھی کہا کرو ذرا بدر تو سنا، ذرا خندق تو سنا۔
اور اگر مولوی آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے تو اس سے کہو نبی کا آخری حج تو سنا، تو چپ کر کے بیٹھے ہو آخری حج کے بعد پلانا والے منبر پہ محمد کا خطبہ تو سنا، ہاتھ بلند کر کے سارے حیدری، نعت خانوں سے فرمائش کی جاتی ہے، ماں دی شان سنا، بھائی علماء سے بھی فرمائش کرو نا۔ اور ویسے بھی خیبر کا تذکرہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت بھائیوں کو کرنا چاہیے۔ میں پہلے آکھیا ہر گل ہر بندے واسطے نہیں، تو جس ہاتھ بننے نو دے واسطے تو بالکل ہی نہیں نا۔ خیبر کا تذکرہ، میں خیبر کی جنگ نہیں سنانے لگا بڑی معذرت کے ساتھ، خیبر کا تذکرہ ہر اہل سنت یا رسول اللہ پڑھنے والے سنی پہ لازم ہے کہ وہ خیبر کا تذکرہ سنے بھی زیادہ کرے بھی زیادہ۔ مولویوں سے کہتے ہیں خیبر سنا مہربانی کا، کیونکہ خیبر کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں، خیبر کی جنگ ہی وہ جنگ ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم نے بھی پیٹ بھر کے کھجوریں تب کھائیں جب خیبر فتح ہو گیا۔ یعنی اس سے پہلے انہوں نے پیٹ بھر کے فرنٹ دے بیٹھے ہو تسی تو بولو نا میرے نال چھوڑ کے، میں کتنے ادب سے نبی کی بیوی کا نام لے رہا ہوں، میں صرف حضرت عائشہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے اما عائشہ کہا ہے کیونکہ منبر حسین کا ہے۔ سادہ طریقے سے نام لوں گا تو بعد میں بندے گئے ویکھیا جی جب نشی ہویا تمیز ہی کوئی نہیں اما عائشہ دے نام لین دی۔ بھائی میں لوگوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا نبی کی ازواج کا مخالف نہیں، امہات المومنین کی ہم کل بھی عزت کرتے تھے، ہم آج بھی عزت کرتے، تمہیں ملتا جو اور کوئی نہیں، ہر الزام تو نے شیعوں پہ لگانا ہوتا ہے، کوئی بس نہ چلے تے آہرے ہی کہنا ہوندہ، بس چنگے تے بڑے نے پارے جیڑا گالا کٹ دینے نا۔ بھائی کنوں گالا کٹیاں نسی، ہم کسی نبی کی بیوی کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے، امہات المومنین کی ہم عزت کرتے۔ بیٹا ہاتھ کھولو سیدھے ہو کے بیٹھو، ازواج رسول قابل احترام ہے، ہم ازواج رسول کی عزت کرتے ہیں، پھر بھی تجھے یقین نہیں تو کوئی بات نہیں، شہید علامہ ناصر عباس صاحب والا کلیہ آزما لیتے ہیں، چوک تو مقرر کر، سپیکر ہم لگاتے ہیں، بندے تو بلا، لنگر ہم پکاتے ہیں، چوک میں کھڑے ہو کے اما عائشہ کے قاتل پہ تو بھی لعنت کر ہم بھی لعنت کر لیتے ہیں۔ حیدری سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ گئی نا جی، راضی بیٹھے ہو تسا فٹ ہو جی، سیدات انو آباد رکھن جی، پاک بی بی کسی دا محتاج نہ کر۔ خیبر کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں، تذکرہ خیبر ہمارے اہل سنت بھائیوں کا بھی حق ہے، وہ تذکرہ خیبر جمعہ والدین کیا کریں، وہی تو جنگ ہے جس کے بارے میں مولانا مدودی نے کہا تھا کہ خیبر کی جنگ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ کے بعد اتنا مال ملا مسلمانوں کو، کیا کہنے مولانا مدودی کے جملے کے، لال خان بلوچ صاحب کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ۔ مولانا مدودی کہتے ہیں علی کی تلوار کے صدقے سے خیبر کی جنگ کے بعد صحابہ کے بچے سونے کی ڈلی سے مدینے کی گلی میں کھیلتے تھے، اتنا مال ملا جی، مال غنیمت چھیڑیا جی، پھر سنو بھئی یہ وہ مال تھا جو صحابہ میں تقسیم ہوا، یہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اس کو رسول نے تقسیم کیا تھا درجہ بدرجہ، جس کا جتنا حق تھا اسے غنیمت کا مال اتنا ملا، جس کی ایک تلوار اس کا کم، جس کی دو اس کا زیادہ، بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو، جس کا ایک گھوڑا اس کو کم، جس کے دو گھوڑے اس کا زیادہ، پریشان تو نہیں ہوگے، کیونکہ یہ مال غنیمت تھا، اسے تقسیم میرے نبی نے کیا، لہر بہر ہو گئی، مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے گھروں میں
مالوں کی انبار لگ گئے. صرف مال ہی نہیں آیا, ہر گل ہر بندے واسطے نہیں. علی کی تلوار کا روب اور دبدبا یہودیوں کے دلوں پہ بیٹھ گیا. کٹھے ہو کے میرے نبی کے پاس آئے, آگے کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ, آپ دعویٰ دار ہیں کہ آپ ہیں اللہ کے نبی, آپ لے کے آئے ہیں ایک قانون, آپ لے کے آئے ہیں ایک دین, ہم ہیں یہودی, آئے ہیں آپ کی خدمت میں, ہم آپ کو جزیہ دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ایک جاگیر دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی ہے یہ جاگیر؟ انہوں نے کہا جی نام ہے اس کا فدق. پورے عرب میں اس جاگیر سے بہتر کوئی جاگیر نہیں. یہاں کے باغ دوسرے باغوں سے زیادہ پھل دیتے ہیں, یہاں کا پانی دوسرے پانیوں سے زیادہ میٹھا ہے, یہاں کی زمین دوسری زمینوں سے زیادہ سرسبز و شاداب ہے. انہوں نے جاگیر فدق مصطفیٰ کو لکھ کے دی, ادھر یہودیوں نے لکھ کے جاگیر فدق مصطفیٰ کو دی. کتاب کا نام ہے معارج النبوہ, مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ادھر انہوں نے جاگیر فدق مصطفیٰ کو لکھ کے دی, محمد نے اپنے ہاتھوں سے جاگیر فدق وصول کی. جبریل آ کے قدم چوم کے کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا, اے میرا محمد زہرا کو اس کا حق دے دے. پورے قرآن میں یہ آیت دو مقامات پہ ہے, ایک سورہ بنی اسرائیل میں, ایک سورہ روم میں, اور یہ آیت بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ جو شروع سے میرے ساتھ ہم سفر ہو, بس آخری مرحلہ آ گیا, یہ لفظ یاد رکھنا تھا کہ مجلس مکمل ہو جائے. اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں رسول خدا نے آیت کے نازل ہونے کے بعد کاغذ قلم منگوایا, جاگیر فدق لکھ کے زہرا کو دے دی. جملہ نہ ہو میرا قتل معاف ہے, قتل کرو بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, جی بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بالکل میں وہی پڑھتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں. زندگی اس بندے کے نام لکھ دوں گا, ساری زندگی بغیر تنہا کے نوکری کروں گا جو میری بات کو غلط ثابت کر. رسول خدا نے آیت قرآنی نازل ہونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے جاگیر فدق لکھ کے اپنی پیاری بیٹی کو دی. وہ تحریر تفاسیر کے اندر موجود ہے. اگر کوئی کسی بندے کو بچانے کے لیے کہے نا جی وہ فدق تھا ہی نہیں, ایویں بنائی ہوئی ہیں گلاں نشیاں دیا, بلکہ گل یاد آ گئی, جو 5 منٹ ہون تو سنا دوں. ہمارے لاہور میں اتحاد بین المسلمین کے نام پہ ایک جلسہ ہوا بہت بڑا, شیعوں کی طرف سے نمائندگی کرنی تھی مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے. اور بول رہے صحیح جڑے چپ کیتی میں, خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن, اور ہمارے دیوبندی بھائیوں کی طرف سے جنہوں نے نمائندگی کرنی تھی ان کا نام تھا مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری. ان شیعوں کی پتا ہونا تھا. سرکار وہ قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے ہیں, اگر کوئی بندہ نیٹ پہ جا کے ان کی تلاوت نکالے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. جی مولا آپ کی زندگی کرے. بڑی پیاری آواز تھی ان کی, اور دیوبندیوں کے بڑے جانے پہچانے عالم تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری. اچھا انہاں دے جے چپ ہون دا پتہ مینوں نہ ہوئے تے میں خطیب کا دا. یہ بجلی دے جان تے چپ نہیں, یہ چپ بھی نے غصے وچ نے. سلطانی کی پیاندا ہے سید بھی تے دیوبندی بھی. سید بھی یہ بندے میں سمجھ گیا جی کیوں چپ ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی, یہ تھے دیوبندیوں کی طرف سے, اہل سنت والجماعت کی طرف سے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ جڑے ہجے چپ ہو کے سلطانی کی پیا کردا ہوئے؟ جڑے شاہ ہوندے نا بڑے کرما والے ہوندے جے.
علامہ ریاض حسین رضوی صاحب دا جملہ یاد آ گیا. قبلہ فرماندے ہوندے نے اے شاہ جڑے ہوندے نے بڑے بادشاہ ہوندے نے اے ربوے چوں وی لب جاندے. گل جی یا کوئی نہ اے ربوے چوں وی لب جاندے نے. پریشان ہونے والی کاکا گل کوئی نہیں. موقع مل گیا عطا اللہ شاہ بخاری کو جی, دیوبندیوں کا مولوی تھا. وہ سپیکر پہ اس نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے, شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, آج یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. کوئی فدق نہیں تھا, یہ ایسے ہی مسلمانوں کے اندر فرقہ ڈالنے کے لیے کچھ لوگوں نے شیعت کا لبادہ اوڑھ کے باتیں شروع کر دی ہیں. فدق کوئی نہیں تھا, بس ایسی جھوٹی بنائی ہوئی روایتیں ہیں. رسول کی بیٹی دربار میں گئی حق لینے, یہ ہے ہی کوئی نہیں, گل ہی کوئی نہیں. اس نے یہ 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, پورے 4 مرتبہ سردار وسیم العباس صاحب اس نے یہ بات کی. شیعہ جوان نہ تھوڑے غصے میں آئے, لیکن جو بزرگ تھے انہوں نے کہا ساڈا مہمان ہے, چپ نہ بولنا نہیں, کوئی گل. علماء نو جواب علماء دین دین. باری آ گئی علامہ اظہر حسن زیدی صاحب. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب وہ شخصیت تھی کہ جن کے سامنے الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے کہ کو مجھے اظہر حسن زیدی استعمال کرے. علم الکلام پہ عبور حاصل تھا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کو. خطیب آل محمد, مبلغ آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب جی, صرف جی بے شک ان کو ملا ہے جی. جو بندے چپ کر کے بیٹھے, مولانا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مسکرا پڑے, ان کی باری. انہوں نے کہا جی میرے فاضل دوست قبلہ عزت مآب علامہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ باغ فدق کوئی نہیں, شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں. یہ بخاری کہتا ہے فدق کوئی نہیں, وہ بخاری کہتی ہے فدق ہے. یہ بخاری کہتا ہے فدق کوئی نہیں, کوئی نہیں, وہ بخاری کہتی ہے فدق. ان ہاتھ کھول چو تو جملے دی سمجھ آ سی. اے ممبر آل محمد ہے تے زمین تو بلند ہے, تے میں ممبر دے کھڑے ہو کے بندیاں دے چہرے پہ پڑھدا. اے جتنے بول سو تاڑی داد دی سلطانی نو ضرورت کوئی نہیں. ہاتھ چاہ کے یا علی کہہ سو تے شہید قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب دی روح نو تسکین پہنچ سی, کیونکہ جملہ انہاں دے میں انہاں دا نام لے کے پہ پڑھدا. انہاں کہہ دی اے بخاری آندہ فدق کوئی نہیں, وہ بخاری کہتی ہے فدق ہے. اب آپ ہی فیصلہ کریں ان میں صحیح بخاری کون. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ ان میں صحیح بخاری اور زینت الماری, جان تو پیاری. علماء اہل سنت نے لکھا کہ مصطفیٰ کریم پر یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی نے تحریر لکھ کے جناب سیدہ کو دی, بغیر تنہا کے نوکری کروں اگر کوئی میری بات غلط ثابت کر دے. ایسے نہیں آیا دروازہ آل محمد پہ. معارج النبوت کے الفاظ ہیں, شیخ ملا معین الدین واز کاشفی نے لکھا کہ جناب سیدہ وہی تحریر لے کے بابے کے بعد خلیفہ اول کی بارگاہ میں گئیں اور خالی واپس آئی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت. کبھی نہ روئے اپنے غم میں. جی بسم اللہ, جی وہی بتا رہا ہوں سرکار. شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے الفاظ یاد آگئے. استاد مکرم کے درجات بلند ہوں, ایام سیدہ ہوں تو قبلہ کی بڑی یاد آتی ہے, کیونکہ قبلہ کو شہید اس لیے کیا گیا کہ وہ ہر منبر پہ کہتے تھے بس زہرا سچی ہے. علامہ صاحب فرماتے تھے صرف دربار میں گئی نہیں, باپ کے کمیوں سے جھڑ کے سنتی رہی. ہائے تو کہہ سکتے ہو جو بندے چپ کر کے بیٹھے. رسول کی بیٹی ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. صرف دربار میں گئی نہیں, باپ کے کمیوں سے چڑ کے سنتی, خالی آ گئی باپ کے دربار سے.
خطبہ ختم, شہادت, قبلہ پڑھیں گے, سیدہ کی وصیتیں پڑھیں گے. اتنے مضمون ہیں محمد کی بیٹی کی غربت کے. کون کون سا مضمون پڑھا جائے؟ چلیں میں اپنے غیر شیعہ بھائیوں کے لیے, جی بسم اللہ جی, خدا آپ کو سلامت رکھے, اپنے غیر شیعہ بھائیوں کے لیے لفظ بدل کے پڑھتا ہوں تاکہ بعد میں جا کے کسی عالم سے بات کریں. مولوی سے نہ پوچھنا, عالم سے پوچھنا. باز ظفر شاہ جی منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مولا آپ کے بچوں کی خیر کرے. عالم سے پوچھنا. سلطانی آیا تھا بتا کے گیا ہے کہ سفر کی 28 تھی, محمد نے آنکھیں بند کی. 28 1 29 2 30 3 3 دن محمد کا جنازہ پڑا رہا. امیر ہے وہ بندہ جس ہائے نہیں آکھی قبلہ جو تسی آکھیا میں وہ پڑھن لگا. جے میں نے مضمون کا رخ چینج کر دیا صرف آپ کے حکم کی وجہ سے. دعا کیجئے گا میں وہ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ پڑھ سکوں. 3 دن رسول کا جنازہ پڑھا رہا. ایک روایات میں آتا ہے کہ ربیع الاول کی 1 تھی, علی نے غسل دیا, علی نے کفن دیا, علی نے دفن کیا. کس کو؟ جس کا کائنات کلمہ پڑھتی. تھوڑے بندے جنہوں سمجھ آئی انہوں ہائے آکھی. 3 دن کے بعد رسول کی تدفین ہوئی. ایک روایات میں آتا ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی. بطول کے دروازے پہ دستک ہوئی. آنے والوں نے بتایا بی بی ہم وہ ہیں جو تیرے حکم سے تیرے بابا کی دی ہوئی جاگیر پہ کام کرتے تھے, تیرے ملازم, تیرے مظاہرے. بی بی ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا, تیرے اس باغ پہ قبضہ کر لیا حکومت وقت نے. بی بی تیرا حق چھن گیا. تھوڑے بندے جنہوں نے سمجھ آئیے تو نہ ہائے آکھیے. بی بی تیرا حق چھن گیا. محمد کی بیٹی کی چیخ بلند, فضا جی میری آقا زادی جلدی کر, برکھا پہن. جی میں لاکھ بار کہنے کے لیے تیار. جی حکومت وقت نے قبضہ کر لیا. فضا جلدی کر, مدینے میں جا, ہاشمیوں کے دروازوں پہ دستک دے. ہر ہاشمی سے کہہ تمہیں محمد کی بیٹی بلا رہی ہے. پہلا اجتماع بعد از وفات مصطفیٰ ہاشمیوں کا ہوا تھا صحن فاطمہ میں. 2 اجتماع مدینے میں ہوئے رسول کے جانے کے بعد. ایک اجتماع سقیفہ بنو سادہ کے اندر ہوا, ایک اجتماع صحن سیدہ کے اندر ہوا. جو صحن سیدہ کے اندر اجتماع ہوا یہ ہاشمیوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا. اس میں ہاشمی مرد بھی تھے, ہاشمی جوان, مستورات, بچے, بوڑھے سارے کٹھے تھے. امیر المومنین نے اس اجتماع کا انتظام کیا. جو چپ کر کے بیٹھے ہو تمہارے رونے نہ رونے سے میری مجلس کا تعلق ہی کوئی نہیں. سنا انہیں رہا ہوں جن کے دل کی کایا پلٹنی ہے. علی نے انتظام کیا, بطول نے خطبہ دیا, سارے ہاشمی جوان کٹھے ہو گئے. محمد کی بیٹی نے اللہ کی توحید, رسول کی رسالت, علی کی ولایت کا پرچار کیا. ہاشمی جوان جلدی روتے نہیں تھے. جو چپ کر کے بیٹھے ہو مدینے کے لوگ کہتے ہم گواہ ہیں بطول کے گھر سے ہاشمی جوانوں کے رونے کی آوازیں آئی جب زہرا نے کہا بس کل میں دربار جاؤں گی. خدا تیرا ہائے کہنا قبول کرے. جو بندے رو کے ہائے کہتے کبھی نہ روئے اپنے غم میں, جو بطول کی غربت پہ ہائے کہتا ہے. امیر ہے وہ بندہ جس بندے ہجے ہائے نہیں آکھی بس کل میں دربار جاؤں گی. ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں سوال آئے سلطانی یہ کیوں روئے تھے؟ روئے اس لیے تھے جانتے تھے مدینہ وہ نہیں رہا. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. ماحول بدل گیا مدینے کا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے امیر المومنین سے کہا علی مہربانی کر زہرا کو دربار نہ جانے دے. امیر المومنین نے فرمایا کیوں نہ جانے دوں؟ فرمایا اس لیے کہ اب وہ دربار نہیں رہا جہاں بطول جاتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. علی تو نہیں جانتا مدینے کے حالات بدل گئے. امیر المومنین نے فرمایا جو کرے گی رسول کی بیٹی ٹھیک کرے گی, اور میں خود جاؤں گا بطول کے ساتھ, اکیلا نہیں بچوں کو لے کے جاؤں گا, گواہ لے کے جاؤں گا. سنیے گا جو بندے چپ کر کے بیٹھے. ایک روایت کے مطابق ربیع الاول کی 3 تاریخ فجر کی نماز کے بعد کا وقت محمد کی بیٹی نے دربار میں جانے کا اعلان کیا. اگلے دن 3 ربیع الاول کو فجر کے بعد علی نے مسجد سے لے کے اپنے گھر تک
کالے رنگ کی کناتیں لگائیں. پتہ نہیں بندے نو سمجھ نہیں آئی, کیونکہ دربار میں جانا تھا محمد کی بیٹی نے. قبلہ میں غاصب نہ بنوں, میں نے اسلام آباد یہ جملہ پڑھا, ذاکر اہل بیت لیاقت سمدوانہ صاحب پیچھے بیٹھے تھے, رو کے کہتے سلطانی اس قوم کو بتا محمد کی بیٹی جا رہی تھی, علی کی بیٹی نہیں. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. لفظ ہوتے ہیں رونے کے لیے, رو نہ سکو تو رونے والی شکل بنا لینا. پہلی پیشی تھی محمد کی بیٹی کی, اور جو ہائے کہہ کر رہے مولا تمہارے رزق میں اضافہ کرے. امیر المومنین نے کالے رنگ کی کناتیں لگائیں. بس ختم میری گفتگو, یہ جملہ سنو اور ممبر میں بھائی جان کے حوالے کرنے لگا ہوں. امیر المومنین نے گھر سے لے کے مسجد تک کالے رنگ کی کناتیں لگائیں. 2 دروازے تھے بطول کے, ایک گلی میں کھلتا تھا, ایک مسجد میں کھلتا تھا. محمد کی بیٹی مسجد والے دروازے سے نہیں چلی, محمد کی بیٹی گلے والے دروازے سے چلی. ہوے شیعہ تو ماتم نہ کرے. جیسے ہی زہرا اٹھی, ایک ہاتھ حسن نے پکڑا, ایک ہاتھ حسین نے پکڑا. حضرت ام ایمن آگے بڑھی, فضا نے سہارا دیا, دائیوں نے حالہ بنایا. دائیوں کے حالے میں زہرا چھپ گئی. جیسے زہرا کا پہلا قدم چلا, پیچھے سے ایک 4 سال کی بچی کی آواز آئی, اماں میں زینب بھی چلوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماتم نہ کر سکو تو ہائے ضرور کہنا, اماں میں زینب بھی چلوں. چلے ہوئے قدم رک گئے. بطول نے پیچھے مڑ کے کہا نا زینب, تیرے دربار جانے کا موسم نہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولا تمہارا ہائے کہنا قبول کرے. اور جو رو پڑے ہو, زینب نے رو کے کہا اماں مجھے کیسے پتا چلے گا, اور تو نے کیا مانگا, انہوں نے کیا دیا. بطول رو کہتی ہے تو دیکھ, مسجد والے دروازے سے یتیموں کی بیٹیاں حق لیتی گئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.